بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا راستہ روک دیا، اب لین ذرا ایکسٹینشن۔ اور خواجہ سراؤں کا کیا معاملہ کھاریاں تھانہ میں پیش آیا، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے چند دن قبل بہاول نگر تھانہ میں ایک معاملہ پیش آیا، جس کے بعد پھر ایک سے بڑھ کر ایک خبر آنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جو آئی جی پنجاب ہیں ان کو پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی اور یہ بتانا پڑ گیا کہ یہ دو بھائیوں کا آپس میں معاملہ ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو پاکستانی قوم کو پہلے ہی معلوم ہے کہ اس سے فرق بھلا کس طرح پڑ سکتا ہے۔ دو بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہو تو جو بھائی طاقتور ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو دوسرا جو کمزور ہوتا ہے اس نے پھر یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ دو بھائیوں کا معاملہ ہے، صلح ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آج کچھ کھاریاں تھانہ میں جو معاملہ جو حادثہ پیش آیا وہ کچھ یوں ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں، جو خواجہ سراؤں نے اپنا بیان دیا ہے، جو انہوں نے خبر دی ہے وہ اس طرح ہے کہ خواجہ سرا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فنکشن اٹینڈ کر کے رات کو واپس آ رہے تھے، تھانہ کھاریاں کے دو پولیس اہلکاروں نے ناکہ لگا کے رکھا تھا اور انہوں نے ہمیں روکا، ہم رکے تو انہوں نے ہماری تلاشی لینا شروع کر دی، بدتمیزی کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ رات کو ہمیں اپنے ساتھ تھانہ کھاریاں میں لے گئے اور ہمیں تھانہ میں بند کر دیا۔ اب اتنا ہی نہیں، انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نازیبا حرکات کیں، ہم سے پیسے تک چھین لیے اور ہم پر تشدد کیا۔ اب جب صبح آئی تو ان دونوں اہلکاروں نے ان خواجہ سراؤں کو چھوڑ دیا۔ خواجہ سرا جب اپنے گھر واپس گئے، انہوں نے اپنا جو ہوتا ہے ان کا گرو، اس کو یہ سارا قصہ سنایا۔ وہ دیگر اور اپنے خواجہ سراؤں کو ساتھ لے کر تھانہ کھاریاں پہنچ گئے، تمام خواجہ سرا بشمول ان کا گرو۔ انہوں نے جب وہاں جا کر تھانہ کے اندر بیٹھ کر پولیس ملازمین کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی تو پولیس ملازمین نے دوبارہ ان کے ساتھ تلخ کلامی شروع کر دی اور ہاتھ پائی ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو گئے۔ اور پھر جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ کسی اجنبی شخص نے، راستے کا مسافر تھا، اس نے بنا کر یہ شیئر کر دی اور بجلی کی طرح پھر یہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں دیکھی گئی، پھیل گئی۔ اب باقاعدہ ڈی پی او گجرات صاحب ہیں جو انہوں نے اس پہ ایکشن لیا ہے، ان دونوں اہلکاروں کو انہوں نے معطل کیا ہے اور خواجہ سراؤں کا میڈیکل کرنے کی بھی جو ہے وہ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس طرح کا کچھ معاملہ ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہماری جو پنجاب کی پولیس ہے یہ تو اس بات میں بہت مشہور ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک ماچس کی ڈبیا نکل آئے تو ماشاءاللہ سے محکمہ پولیس والے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ ڈبیا تک نہیں چھوڑتے کہ چلو سگریٹ جلانے کے لیے ماچس ہی مل گئی ہمیں، تو پیسے ہوں تو پھر یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر رات کا اندھیرا بھی ہو تو اس سے یہ کیسے بلا مستفید نہیں ہو سکتے جو پولیس والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو اب بات کرتے ہیں ناظرین کرام کہ پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں سے بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے اور دکھائی دینی بھی چاہیے، کیونکہ جب مظلوم پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بغاوت نہیں کرتا، تو پھر وہ ظالم خود ہوتا ہے۔ اب تحریک انصاف نے آپ کو معلوم ہے کہ ایک درخواست دائر کر رکھی ہے جس کی سماعت کل ہونے جا رہی ہے
اس سلسلہ میں پہلی تو بات ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ آج ملاقات کی، جس میں جماعت اسلامی نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم یہ جو غیر آئینی پاکستان میں کام ہو رہے ہیں یا الیکشن دھاندلی زدہ ہوئے ہیں، ان تمام معاملات کے حل کے لیے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید جو پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جنہوں نے تحریک آئین پاکستان، تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک آپس میں اتحاد بنایا ہے، تو اس کے تحت وہ ایک سیمینار کروا رہے ہیں اسلام آباد میں، اس میں شرکت کرنے کی ابھی وعدہ کر لیا ہے جماعت اسلامی نے۔ اب دیکھیں، اگر جماعت اسلامی بھی ان تمام چیزوں کے خلاف ہے، تحریک چلا رہی ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، یہ تسلیم کر رہی ہے جماعت اسلامی بھی، اگر وہ مخلص ہیں اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی پاکستانی قوم کے ساتھ، تو پھر ان کو چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دل سے اتحاد کریں اور ان کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، تبھی جا کر یہ اپوزیشن جماعتیں کامیابی کے ساتھ اپنی تحریک چلانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گی۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، تحریک انصاف نے 10 مئی کو آپ کو معلوم ہے ایک جلسہ رکھا ہے فیصل آباد میں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیصل آباد پنجاب کا حصہ ہے، جب پنجاب جاگتا ہے تو پورا پاکستان جاگتا ہے، تو اس میں کوئی شکوک و شبہات والی بات نہیں۔ فیصل آباد کا جلسہ ہے، جتنی دنیا اس میں زیادہ ہوگی تو اس حکومت پر اتنا ہی زیادہ پریشر جو ہے وہ بڑھے گا۔ تو یہ جو حکومت ہے اتنی تو مضبوط ہے ہی نہیں کہ یہ پریشر کوئی برداشت کر سکے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف اب بھرپور انداز سے اپوزیشن کا کردار ادا کرتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے حکومت بھی پریشان ہے، اور جو یہ سوچ رہے تھے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن آسانی کے ساتھ ہم آئین میں ترمیم کر کے دے دیں گے، وہ بھی اب پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ کس طرح قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے۔ دوسری جانب اگر پاکستان تحریک انصاف کا موقف دیکھیں تو تحریک انصاف کا صاف موقف ہے کہ قاضی صاحب آپ کو رشوت میں یہ جو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، یہ ایکسٹینشن آپ کو رشوت کے طور پہ دی جا رہی ہے، اس وجہ سے دی جا رہی ہے جس وجہ سے آپ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا تھا، ہماری پارٹی کو بہت زیادہ آپ نے نقصان پہنچایا۔ آپ نے یہ سوچا تھا کہ ان کو کوئی بھی سیٹ نہیں ملے گی، لیکن عوام پاکستانی قوم ہے جو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت سے کامیاب کروایا۔ اب جو آپ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا تھا، جو آپ کے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آئے ہیں، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو پی ڈی ایم کی حکومت کو فائدہ پہنچایا، جو مخصوص نشستوں کا کوٹا تحریک انصاف کا بنتا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی دوسری پارٹیوں کو ریوڑیوں سمجھ کر بانٹ دیا گیا، جس سے وہ پی ڈی ایم کی حکومت مستفید ہوئی ہے۔ اس مستفید ہونے کے سبب اب وہ آپ کو رشوت کے طور پر ایکسٹینشن دینے جا رہی ہے، تو ہم آپ کو یہ ایکسٹینشن لینے نہیں دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف نے اب بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ وہ کیسے اٹھایا ہے؟ وہ اس طرح اٹھایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کیس تو آلریڈی اس کی سماعت کل ہے۔ اس سلسلہ کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے پہلے تو تمام اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز جو جیتے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو طلب کر لیا اسلام آباد میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے طلب کیا ہے کہ کل اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے تاکہ وہ اپنا پریشر مزید بڑھا سکیں کہ ہم سارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی درخواست دائر کر دی ہے جس کی سماعت کل ہونی ہے، سماعت کے لیے وہ منظور ہو گئی ہے۔ وہ کس سلسلے میں درخواست دائر کیا پاکستان تحریک انصاف نے؟ پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی ہے اپنے جو لائر ہیں فیصل صدیقی صاحب، ان کے ذریعہ سے، کہ سب سے پہلے تو جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو معطل کیا جائے اس وقت تک جب تک یہ جو 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آیا مخصوص نشستوں کا کوٹا ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا،
सुप्रीम जो पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुनाया था उसको मुअत्तल किया जाए, और साथ ही ये जो मखसूस नशिस्तें जिनको दी गई हैं रेवड़ियाँ समझकर बांटी गई हैं दीगर जमातों के अरकान को, उनको उस वक़्त तक उनके नोटिफिकेशन को भी मुअत्तल किया जाए जब तक इस केस का फ़ैसला हो नहीं सकता। तो नाज़रीन इकराम, अगर इस तरह होता है तो फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि आइन यहाँ पे खामोश है कि अगर एक पार्टी को मखसूस नशिस्तों का कोटा नहीं दिया जाता तो क्या दूसरी जमातों के अगर कुछ अरकान जीते हुए हैं तो उनकी तादाद से ज़्यादा जो उनका कोटा बनता है, क्या उससे ज़्यादा उनको मखसूस नशिस्तों का कोटा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? इस पे आइन खामोश है। दूसरी उन्होंने मिसाल दी है कि अगर कोई भी आज़ाद अरकान जीते हैं 15-20 हैं, वो अपना एक ग्रुप अलहदा से बना लेते हैं, तो क्या उनको मखसूस नशिस्तों का कोटा नहीं है दिया जाएगा या दिया जाएगा? अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्लीम कर लिया है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के अरकान हैं, ये शामिल हुए थे आज़ाद जीत कर। अब तस्लीम कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से भी और पार्लियामेंट की जानब से भी कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का हिस्सा हैं। तो अब उन्होंने बाकायदा ये रुकावट खड़ी कर दी है जो ये सोच रहे थे कि एक्सटेंशन काजी साहब की आसानी के साथ हम दे देंगे आइन में तरमीम करके, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का कोटा नहीं मिलता तो फिर काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी, और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा मुनीब अख्तर जो जस्टिस हैं उनको होगा। जो जस्टिस आयशा हैं, जो पहली खतून चीफ जस्टिस बनने जा रही थी, उनका रास्ता भी रुक जाएगा। अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का कोटा मिलता है तो फिर काजी साहब का रास्ता रुक जाएगा, उनके रास्ते खुले रहेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आज तक के लिए इतना ही। दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।